فرمایا کہ اگر تم کسی کو سزا دیتے ہو تو سزا دو اسی طرح جیسے کہ تمہارے ساتھ عمل کیا گیا ہے، اور اگر صبر کر لو تو یہ پھر صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو آپ بھی صبر کیجئے۔ یہ مشرکین یہ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، آپ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ طرح طرح کے تنگ کرنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے، اور آپ کا صبر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور نہ ان پر کوئی افسوس کا اظہار کیجئے اور نہ کسی تنگی میں آئیے جس طرح کہ یہ آپ کے ساتھ یہ طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ احسان کرتے ہیں۔ تو یہ آیات جیسے میں نے عرض کیا، اس میں سب سے اہم بات جو ہمیں ملتی ہے، تمام باتیں اہم ہیں، ان کتنی وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے بات کریں، لیکن ایک چیز جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہ دین کی دعوت کا طریقہ بتا دیا ہے۔ وہ اسی لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ راستہ، ان کا یہ طریقہ جو دعوت دین کا طریقہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد پھر صحابہ کرام جو کہ پوری دنیا میں پھیل کر انہوں نے دعوت دین کا طریقہ اختیار کیا اور یہ اللہ کی دعوت یہ ساری دنیا میں پہنچائی، اور اس کے بعد پھر یہ طریقہ ہے اس امت کا جس کو بہترین امت بیان کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو وہ بہترین امت ہو جس کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ تو یہ وہ امت ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ تو اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اس کو پہنچائیں گے تبھی سرخرو ہوں گے، یہی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دین کی دعوت پہنچائیں پوری دنیا میں۔ اگر یہ دنیا والوں کو دعوت نہ ملی تو یہی کہیں گے کہ یہ ہیں اے اللہ، یہ لوگ ہیں، یہ امت محمدیہ کے لوگ، انہوں نے دعوت نہیں پہنچائی، انہوں نے دین کی دعوت ہمیں نہیں دی، تو پھر ہماری ذمہ داری ہوگی، ہم پکڑے جائیں گے، اللہ کے ہم پھر مجرم ہوں گے کہ ہم نے یہ دین کی دعوت کیوں نہیں پہنچائی۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دین کو پہنچائیں، اور ایک داعی دین کو پہنچانے والا، ان کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، فرمائیں کہ ہم آپ کو یقیناً دکھا دیں گے جو آپ سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، آپ چیزیں دیکھیں گے، یا یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ چیزیں آئیں گی، جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں آپ کے ساتھ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر یہ بلاغ ہے، آپ کو یہ پہنچانا ہے، آپ نے یہ دعوت دینی ہے، اور ہم حساب لیں گے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ میں درخواست کروں گا یہ لوگ جو موبائل سے تصویریں بنا رہے ہیں براہ کرم بیٹھ جائیں، مسجد ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، بند کر دیں اپنے اور سنیں اس بات کو۔ اس مسجد کو بھی آپ نے ایک تماشا بنا لیا ہے، بند کر دیجئے اپنے سارے موبائل اور بیٹھ جائیے، یہاں پہ اللہ اور اس کی رسول کی بات ہو رہی ہے، کوئی تماشے نہیں دکھائے جا رہے۔ تو یہ ہے وہ ایک داعی کا عمل، داعی دین جو کہ دین کی دعوت لے کر جاتا ہے، اور اس کا کام صرف پہنچانا ہے، لازمی نہیں ہے کہ لوگ اس کی قبول کریں یا نہ کریں، یہ اللہ کا کام ہے جو کہ اس کو پہنچائے گا۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، جس کو توفیق دے دے گا وہ قبول کر لے گا، جس کو توفیق نہیں ملے گی نہیں قبول کرے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ مکرمہ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک طرف ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی شخصیات تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور دوسری طرف ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ اور اس قسم کے کتنے ہی کافر جو اسلام قبول نہیں کر سکے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ اسی لیے ہمارا کام، ایک داعی کا کام صرف پہنچانا ہے کہ وہ پہنچا دے، اور جس طرح بھی ہو سکے، اس لیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ علماء کرام کا ہی ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے، جو بھی مسلمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ جہاں پر بھی ہو دین کی دعوت دے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی کوئی نصیحت ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کوئی بات کہہ دی آپ نے دین کا کام کر دیا، دین کی دعوت پہنچا دی۔ تو اسی لیے ایک داعی کسی ایک طریقے پر نہیں رہتا، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی طاقت اور قوت کے بارے میں بتاتا ہے، کبھی اس کی نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہے، کبھی جنت کے ذریعے سے لوگوں کو رغبت دلاتا ہے، کہیں وہ جہنم سے ڈراتا ہے، کہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ زمینوں میں آسمانوں میں کتنی ہی اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ کی قدرت کا نشان ہے، قدرت کی علامت ہے، ان کی طرف اس کی نظر دلاتا ہے، اور اسی لیے تاکہ پھر لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کے دین کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پہچانیں۔ اور اسی لیے جیسے کہ اس آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، 3 طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہی فرمایا کہ حکمت کے ذریعے سے، حکمت کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی وہ بات کہے جہاں کہنے کی ضرورت ہے، جہاں عام لوگ ہیں وہاں پہ کوئی دقیق مسائل نہیں بیان کیے جائیں گے، وہاں وہی بات بیان کی جائے گی جو لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہی ہے کہ حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں سے وہی بات کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ ایسی بات کرو گے جو وہ نہیں سمجھ سکتے تو وہ پھر قرآن و حدیث کو جھٹلانے لگیں گے۔ اسی لیے حکمت کے ساتھ کہ جہاں جو بات مناسب ہے وہ کی جائے، آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، یہ ہے حکمت۔ اس حکمت کے ساتھ بات کی جائے تاکہ وہی چیز انسان کے دل تک پہنچے گی، لوگ اس کو سمجھیں گے، لوگ اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ وہ آرام و سکون سے بات کی گئی ہے، نرمی اور محبت سے بات کی گئی ہے۔ لیکن اگر سختی سے کی جائے گی، لاٹھی سے، ڈنڈے سے، مار پیٹ کے کی جائے گی تو وہ بات لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ پہلی بات ہی حکمت کے ساتھ، انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ کی جائے تو وہی چیز لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی گئی الموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کی جائے لوگوں کو۔ پہلا تو وہ شخص ہے جس کو علم نہیں ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رفق کے ساتھ بتائیں گے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو علم تو ہے لیکن غافل ہے، بات کو نہیں سمجھتا ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، سستی ہے، اس کے لیے فرمایا کہ الموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ نصیحت کی جائے، بتایا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ سمجھ سکتا ہے، بات اس کے ذہن میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کے علم میں موجود ہے، اس کے ذہن میں موجود ہے وہ بات، لیکن جب آپ نے اس کو یاد دلا دی اچھے طریقے سے، نصیحت کے ساتھ، تو وہ چیز اس کے ذہن میں جاگزیں ہو جائے گی، اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور پھر وہ صحیح معنی میں اس کے مطابق عمل کر سکے گا۔
اور تیسری چیز فرمائی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ جدال کرو جو اچھا طریقہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کہ سختی دکھاتے ہیں، دشمنی دکھاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ ان مخالفین کے ساتھ بھی یہی فرمایا گیا کہ اچھے طریقے سے بتاؤ، دلائل کے ذریعے سے، دھونس دھاندلی کے ذریعے سے نہیں، مار پیٹ کے ذریعے سے نہیں، گالم گلوچ کے ذریعے سے نہیں، اچھے طریقے سے۔ جو اچھا طریقہ ہے، جو دلائل ہیں، قرآن نے دلائل دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل بتائے ہیں، ان دلائل کی روشنی میں دعوت دینی ہوگی، اس کے ذریعے سے بتانا ہوگا کہ یہ ہے وہ طریقہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو فرما دیا گیا ہے اگلی آیت میں کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر معاملہ آگے بڑھ جائے، لڑائی جھگڑے کا معاملہ آ جائے، مار پیٹ کا معاملہ آ جائے، عدالت میں چلا جائے، تو پھر فرمایا کہ اتنی ہی سزا ہونی چاہیے جتنی تمہیں ملی ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، جتنا ہے اتنا ہی دیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس گال پہ مارا ہے تو یہ بھی اٹھا لو، اس پہ بھی مار دو، نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنا حق لے سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو ایک داعی کے لیے یہی ہے کہ اگر اس کو کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے بدلہ لینے کی تو اتنا ہی بدلہ لے گا جتنا اس کے ساتھ ہوا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن آگے جو فرما دیا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہذا پھر صبر کرنے کی تعریف فرمائی گئی، صبر کرنے کی ترغیب دی گئی، صبر کرنے کو بہتر فرمایا گیا۔ معاف کر دینا، صبر کر لینا، درگزر کر لینا، حلم، برداشت، یہ ہے ایک مسلمان کی علامتیں، جو بدلہ نہیں لیتا، انتقام نہیں لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی شخص سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ لوگوں نے آپ کو کتنا دکھ دیا، کتنی تکالیف دیں، کتنے طعن و تشنیع سے آپ کو تنگ کیا، لیکن آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، سوائے اس حالت میں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملات ہیں، جو احکام ہیں، جہاں ان کی روح گردانی کی جاتی تھی، وہاں آپ ان سے بدلہ لیتے تھے، وہاں سزا ملتی تھی۔ جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کے لیے، اپنی جان کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح یہ بھی کہ یہ دعوت جو فطرت سلیمہ کی دعوت ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہے، یہ کسی شخص کی دعوت نہیں ہے، کسی پارٹی کی دعوت نہیں ہے، کسی حزب اور جماعت کی دعوت نہیں ہے، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اس کی طرف ہم نے دعوت دینی ہے۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ یہ چیز جو کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جو چیز بھی اس کو اللہ نے دے دی ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، دوسروں کو بتائے کہ یہ ہے اللہ کا فیصلہ، یہ ہے اللہ کی دین کی دعوت، اس کو ہم نے پہنچانا ہے۔ اور اسی لیے یہ بھی کہ یہ دعوت کا راستہ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل راستہ ہے، بہت ہی کٹھن راستہ ہے، اس میں تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے، طعن و تشنیع کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایک داعی دین، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بدلہ نہیں لیتا، وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے بڑھ کر اس سے بہترین قول کس کا ہوگا؟ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں،
تو میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، دین کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، کسی قسم کے بدلے نہیں لینے ہیں۔ تو اسی لیے ایک داعی کے لیے جہاں پہ بھی کوئی اس کو ایسی بات کہی جاتی ہے جس میں اس کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ ہوتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، لیکن وہ اس کا بدلہ نہیں لے گا۔ قرآن نے صاف یہی فرما دیا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ فرمائیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، تو جو اچھا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے اس کو دور کرو، اس کو ہٹا دو، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اور جس شخص کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ اس طرح ہو جائیں گے جیسے کہ جگری دوست ہوتے ہیں، محبت کرنے والا بن جائے گا۔ آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کے برے سلوک کی جگہ آپ نے نیکی کی، آپ نے اچھے طریقے سے کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ کا انتہائی جگری اور قریبی دوست بن جائے گا۔ فرمائیں کہ یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ اسی کو ملتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مرتبہ، یہ مقام بڑے نصیبے والوں کو ملتا ہے، جن کی ایک شان ہے، جن کی ایک قدر ہے، جن کا ایک مقام ہے، ان کو یہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح داعی الی اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ نہیں لیتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا، صرف یہ ہے کہ میری رشتہ داری ہے، اس کا خیال رکھو۔ یہی ایک داعی کا کام ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، اگر وہ مانگے گا تو اس کی دعوت کا اثر ختم ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا نوکر ہے، ہمارا ملازم ہے، اس لیے اس کی دعوت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے انبیاء کرام کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، جو مانگتے تھے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو بہترین بدلہ دیتا تھا۔ تو یہی وہ کام جس کے بارے میں یہی فرما دیا گیا کہ آپ نے اس معاملے میں صبر کرنا ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، تو آپ اسی طرح صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم انبیاء کرام نے صبر کیا تھا، برداشت کر لیجئے ان کی باتوں کو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حلم دیا تھا، برداشت، عفو درگزر، یہ صفات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان صفات کے ذریعے سے آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ بڑے سے بڑا دشمن آیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ تمام اس قسم کے یہ لوگ جنہوں نے آپ کی جان کی بھی حملے کیے، جان پر حملے کیے، طرح طرح سے آپ کو تنگ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا، ورنہ تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ صحابہ اکرام کو حکم دیتے کہ ان میں سے ایک ایک کو پکڑ لو اور اس کی گردن تن سے جدا کر دو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ آپ ایک داعی دین ہیں، ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، انتقام لینے نہیں آئے بلکہ دین کی دعوت کے لیے آئے ہیں۔ تو اسی لیے پھر اللہ کی رحمت ہے کہ یہی اللہ کے دین کے داعی جو دعوت لے کر چلتے ہیں تو دعوت کو پہنچاتے ہیں، جہاں پہ بھی موقع ہوتا ہے دین کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف تو وہ ہیں جو حق کے داعی ہیں، انبیاء کرام، رسول کرام اور اللہ کے نیک بندے جو دین کی دعوت دیتے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو باطل کے داعی ہیں، باطل کی طرف بلاتے ہیں، وہ وہی ہیں کہ یہ شیطان اور ابلیس اور اس کی ذریت اور اس کی پیروکار
انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، یہ سب کے سب باطل کی طرف بلاتے ہیں، شرک اور کفر کی طرف بلاتے ہیں، بدعات اور خرافات کی طرف بلاتے ہیں، بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے کہ یہی ان کی دعوت کا اصل مقصد ہے کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلائی جائے، بے حیائی پھیلائی جائے، بالکل ان کو اس طرح ننگا کر دیا جائے جیسے کہ یہ پہلے دن سے انسان پیدا ہوا تھا۔ تو یہ اس کے کپڑے بھی اتارنا چاہتے ہیں اور اس کو بالکل لوگوں کے سامنے تماشا بنا کر اور یعنی فحاشی بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ باطل کے داعی، لیکن حق کے داعی جو اللہ کے پیغام کو لے کر چلتے ہیں اور کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی سوائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے لیے ان کا کام ہوتا ہے۔ ان کا ایک ہی شعار ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ فرمائیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، سوچ سمجھ کے، بصیرت کے ساتھ، اور جس نے بھی میری اتباع کی، ہم سب اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ ہے وہ اصل دعوت جو ہمیں بتائی گئی اس آیت میں، کہ اس دعوت کے ذریعے سے اپنے دین کو پہنچانا ہے، ان طریقوں کے ذریعے سے جو قرآن نے بتائے ہیں، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور پھر جدال باللتی ہی احسن، جہاں اچھے طریقے سے جدال کیا جا سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے نہیں، قتل و غارت کے ذریعے سے نہیں، یہ ہے وہ طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو پہنچا سکیں، دین کی دعوت دے سکیں، لوگوں کو اچھی بات کہہ سکیں، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو، بڑی بات ہو، فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ دعوت پہنچا دیں۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله، آيات بينات من سورة النحل تتحدث عن إبراهيم عليه السلام الذي كان جامعا لخصال الخير، إماما يقتدى به، وكان مقبلا على الله مستقيما على الإسلام غير مائل عنه، ولم يكن من المشركين، وكان شاكرا لنعم الله عليه، اختاره الله لرسالته وخلته، وأرشده ووفقه إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام،
وآتاه في الدنيا حسنة كإعطائه الذرية الصالحة والسيرة الحسنة، وإنه عند الله في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم، وما كان إبراهيم من المشركين بالله تعالى. يخبر الله تعالى أنه إنما جعل تعظيم يوم السبت بالتفرغ للعبادة فيه وترك العمل عقوبة على اليهود حين اختلفوا في استحلاله وتحريمه واعتباره أفضل الأيام. وإن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بين المختلفين يوم القيامة فيما اختلفوا فيه ويجازي كلا بما يستحقه. ثم يأمر الله نبيه بالدعوة إلى دينه قائلا له: ادع يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى دين ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة التي ترقق القلوب وتهذب النفوس، وجادلهم بأحسن طريقة المجادلة من الرفق واللين. إن الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم بين تعالى ما ينبغي على المسلم أن يفعله في حالة اعتداء عليه ومحاربة دعوته، فقال: وإن أردتم أيها المؤمنون معاقبة من اعتدى عليكم فلا تزيدوا عليه أما فعلوه بكم، ولئن صبرتم لهو خير لكم عند الله. واصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على الدعوة وما يترتب عليه من أذى في الله، وما صبرك إلا بالله، فهو الذي يعينك عليه ويوفقك. ولا تحزن على من كفر ولم يستجب لدعوتك، ولا تغتم من تكذيبهم ومنكرهم ومكرهم، فإن الله ناصرك عليهم. إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوه ومع المحسنين بعونه وتوفيقه ونصره وتأييده. وفي هذه الآيات إن إبراهيم كان أمة، أي إن إبراهيم كان معلماً جامعاً لخصال الخير يقتدى به، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قانتاً لله مطيعاً لله ملازماً لعبادته بإخلاص وخشوع حنيفاً ولم يك من المشركين، كما قال تعالى: قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، شاكراً لأنعمه قائماً بشكر الله وحده على ما أنعم عليه من النعم الظاهرة والباطنة، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وآتيناه في الدنيا حسنة، كما قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين،
وإن إبراهيم في الدار الآخرة يوم القيامة لمن الصالحين الذين أنعم الله عليهم، فصلحت أمورهم وأحوالهم عند الله، وعلت مراتبهم، وحسنت منزلتهم لديه سبحانه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كما قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن عبد الرحمن بن عبزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كما قال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم ادع جميع الناس إلى دين ربك بما أوحى الله إليك من الكتاب والسنة، وانصحهم بما في وحي الله إليك من العبر الجميلة، وذكرهم بنعم الله تعالى ونقمه وثوابه وعقابه بما يستحسنه السامعون، فترق قلوبهم ويلينون للحق فيقبلونه ويفعلون ما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم عنه. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي جادل المعاندين بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وحسن الخطاب والعفو والصفح وغير ذلك مما يكون أدعى للاستجابة والقبول. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وكما قال تعالى في قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي وإن عاقبتم أيها المؤمنون من اعتدى عليكم بقول أو فعل فعاقبوه بمثل ما ظلمكم به من غير زيادة، كما قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم أيها المؤمنون عن عقوبة من اعتدى عليكم فعفوتم عنه فذلك الصبر خير عند الله للصابرين من الانتقام والانتصار. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على دعوة قومك إلى الله، وتحمل ما يصيبك من أذاهم، وما يحصل صبرك إلا بإعانة الله وتوفيق الله لك،
كما قال تعالى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ولا تحزن عليهم. وقال سبحانه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تك في ضيق مما يمكرون. كما قال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله رحمكم الله، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين، اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.